بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے پچھلے جمعے میں نے گزارش کی تھی کہ فجر کی نماز میں ہم نے فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا سلسلہ شروع کر دیا، یہ آغاز ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، رمضان کے بعد بھی باقاعدہ ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر چلے گی۔ لیکن جو جمعے کا دن ہوگا، جمعے کے دن ہم اپنا جو پروگرام ہوتے ہیں یہاں مسجد میں تعلیم اور تربیت کے حوالے سے عوام کے لیے، حضرات کے لیے، خواتین کے لیے، اسکول کالج یونیورسٹیز کے طلباء کے لیے، مسلمانوں کا وہ طبقہ کہ جو عام طور پر جا کے مدرسوں میں باقاعدہ ٹائم نہیں دے سکتے، بس جتنا موقع ملتا ہے دروس میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی اچھی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، دین کو سن لیتے ہیں، تو ان حضرات کے لیے ہم نے خواتین کے لیے ایک تعلیم و تربیت کے نام سے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے جو کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور الحمدللہ ایک بہت بڑا طبقہ اس سے مستفید ہوا ہے۔ مرد حضرات، بزرگ، جوان، خواتین بہت بڑی تعداد میں اس سے مستفید ہوئے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اس سے مستفید ہوئے ہیں، اور الحمدللہ مستفید ہو رہے ہیں۔ مختلف قسم کے سلسلے ہمارے یہاں جاری ہیں۔ آج ہے جمعۃ الوداع، یعنی رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ جب آئے گا تو رمضان ختم ہو چکا ہوگا۔ تو آج میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ تعلیم و تربیت کا وہ پروگرام رکھتا ہوں۔ وہ کیا پروگرام ہے؟ دیکھیں، اس کا عنوان ہے تعلیم اور تربیت۔ یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں، تعلیم اور تربیت۔ اس کی تفاصیل ہمارے یہاں بہت ساری ہے، بس عنوان ہمارا ہے تعلیم و تربیت۔ اس کا تعارف کیا ہے؟ مختصر، نصب العلم، اصل مقصد ہمارا ہے اقامت دین، دین عملاً زندہ ہو جائے۔ تعلیم اور تربیت ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ مسلمان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اپنی زندگی میں، اپنے ماحول میں جہاں جہاں تک اس کی رسائی ہے، دین کو عملاً زندہ کر لے۔ اس کو اقامت دین کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا، قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کو بیان فرمایا ہے، اقامت دین۔ اچھا، اقامت دین کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اقامت دین کیسے حاصل ہو جائے؟ میری اپنی زندگی میں دین زندہ ہو جائے عملاً، میرے گھر میں، میرے کاروبار میں، میرے محلے میں، میرے ماحول میں دین عملاً زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے 4 شعبوں پر ہم کام کر رہے ہیں۔ نمبر 1 تعلیم، نمبر 2 تربیت، نمبر 3 خدمت، اور نمبر 4 دعوت۔ 4 شعبوں پر کام ہو رہا ہے۔ اور اغراض و مقاصد ہمارے کیا ہیں؟ جیسے مختلف قسم کی جماعتیں ہوتی ہیں، تنظیمیں ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مدرسے ہیں، دنیا دین کے، سب کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ تو ہمارے تعلیم و تربیت کے اغراض و مقاصد کیا ہے؟ نمبر 1 مسلمانوں کو دین کے ضروری علم سے روشناس کرنا۔ مسلمانوں کو دین کے ضروری علم سے روشناس کرنا۔ دین کے ضروری علم سے مراد فرض عین علم ہے، حلال، حرام، جائز، ناجائز، صحیح، غلط، سچ، جھوٹ، حق، باطل، اتنا علم آ جائے مسلمان کے پاس۔ پہلی چیز ہے مسلمانوں کو دین کے ضروری علم سے روشناس کرانا۔ نمبر 2 مسلمانوں کے گھروں میں تعلیم و تربیت کا ماحول قائم کرنا۔ ہمارے گھروں میں یہ ماحول قائم ہو جائے، ہماری خواتین ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے فیملی کے ممبر ہیں، ہمارے گھروں میں اللہ کا دین ہو، ہماری زندگیوں میں فرض عین علم ہو۔ نمبر 3 مساجد کو عوامی تعلیم و تربیت کے مراکز بنانا، اس لیے کہ یہ جو مساجد ہیں یہ مسلمانوں کے روحانی، دینی، تعلیمی مراکز ہیں۔ جتنی ہماری مسجدیں آباد ہوگی، ہمارے محلے، ہمارے گھر آباد ہوں گے، جتنے محلے کی مسجد کو ہم بہتر آباد رکھیں گے، اس کے اثرات ہمارے گھروں پر، ہمارے ماحول پر، ہمارے معاشرے پہ پڑیں گے۔ تو یہ 3 اغراض و مقاصد ہیں، اور ان 3 اغراض و مقاصد کے لیے ہمارے 3 کام: مسلمانوں کے لیے نصاب کی تیاری اور انعقاد۔ الحمدللہ باقاعدہ ہم نے کافی حد تک نصاب تیار کر لیا ہے، تفسیر ہمارے یہاں مرتب ہو گئی مکمل،
سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اسی طریقے سے عربی گرامر ہے، تجوید ہے، ضروریات دین ہے، بہت ساری چیزیں ہم بنا چکے ہیں اور باقیوں پہ کام ہو رہا ہے۔ نمبر 2، علماء کرام اور جدید تعلیم یافتہ طبقے میں سے ٹیم کی تیاری، ایک ایسی جب لوگ افراد تیار ہو وہ اس سسٹم کو لے کے آگے چلیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ مختلف مقامات پر ہم ضروریات دین ہے جو دین کا ضروری علم ہے اور احساس دین پیدا کرنے والے مضامین پر مشتمل کورسز کا اہتمام ہم کریں گے، یہ اس کے لیے طریقہ کار ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے باقاعدہ اس کے لیے ایک ترانہ مرتب کیا ہے۔ اخبار کو جب آپ پڑھیں گے علامہ اقبال تو ہمارے اردو زبان کے روح رواں ہیں، علامہ اقبال کو سب جانتے ہیں، تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلیات اقبال، اس زمانے میں سرکاری زبان فارسی تھی تو کلیات اقبال فارسی میں بھی ہے، علامہ اقبال کے اشعار فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، دونوں ہیں۔ تو کلیات اقبال اردو کے اندر ایک علامہ اقبال کے اشعار ہیں جس کو انہوں نے دعا کا لقب دیا ہے، دعا اقبال کی دعا ہے، ہم نے اس کو ترانہ تعلیم کا نام دیا ہے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت بینا دے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے، میں بلبل نالا ہوں کہ اجڑے گلستہ کا، تاثیر کا ساحل ہوں محتاج کو داتا دے۔ باقاعدہ لوگوں کو ہم یاد کراتے ہیں، اس کا مطلب لوگوں کو سمجھاتے ہیں، خواتین میں باقاعدہ پڑھا جاتا ہے، ہمارے حضرات کو ہم اس کو یاد کراتے ہیں، بچوں کو بھی کراتے ہیں۔ ایک تعلیم دعا ہے ہماری، دعائیں تعلیم و تربیت، بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں لیکن ایک دعا کا ہم نے انتخاب کیا ہے اور اس کا عنوان ہے دعائیں تعلیم و تربیت، ہم نے اس کا نام رکھا ہے اور اصل عنوان اس کا یہ ہے، اے اللہ قرآن کریم کو میرا ذوق اور مزاج بنا لیجیے، قرآن میرا ذوق بن جائے، میرا مزاج بن جائے، اوڑھنا بچھونا بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی تکلیف یا پریشانی لاحق ہو اور ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو ختم فرما دیں گے اور اس کی جگہ خوشی عطا فرما دیں گے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا ہم اس دعا کو سیکھ لیں؟ فرمایا کیوں نہیں، جس شخص کو یہ دعا پہنچے اسے چاہیے کہ اسے سیکھ لے۔ یہ ہمارا پورا مختصر پروگرام ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دیا ہے۔ ہمارے انشاءاللہ اللہ سے مانگے بھی اور ارادہ بھی کرے کہ رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، ہم اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک ٹائم مختص کر کے ہفتے میں 1 دن 2 دن 3 دن
زیادہ سے زیادہ 4 دن کی کلاس ہوتی ہے، کسی نہ کسی کلاس میں داخل ہوں گے، دین کا کم از کم دین کا ضروری علم ماحول میں بیٹھ کے سکون کے ساتھ حاصل کریں گے۔ جو موٹا موٹا ضروری علم ہے جس کو فرض عین علم کہتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ماحول میں بیٹھ کے حاصل کریں گے۔ خود بھی اپنے بچوں کو جو اسکول کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو دینی ماحول دینے کی کوشش کریں، پھر اپنے گھروں کی خواتین کو الحمدللہ ہم نے سب کے لیے نظام بنایا ہے۔ یہ ہمارا پروگرام تھا، میں نے حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا۔